جلسوں، دھرنوں، ریلیوں اور گرفتاریوں کا دور پاکستان میں پھر شروع ہو گیا۔ ساری اپوزیشن مل کر حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ حکومت کب اور کیسے کس ادارے کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ ملک کے اندر کشیدہ حالات کے بعد آئین کا آرٹیکل 245 ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس آرٹیکل کو سمجھنے کے لیے 2014 کے دھرنوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست 2014 کو لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 128 دن کے دھرنے میں حالات تب بہت کشیدہ ہو گئے جب کارکنان نے پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی کی عمارت میں گھسنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک انصاف کے کارکن پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو بھی گئے تھے۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تب کی نون لیگی حکومت نے شہر اقتدار اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 245 کا نفاذ کر دیا تھا۔ آئین کے اس آرٹیکل کے نفاذ کے بعد فوج نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور حساس تنصیبات جیسا کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، صدر، پی ٹی وی سمیت تمام سرکاری عمارتوں کی حفاظت کی ذمہ داری فوج نے سنبھال لی۔ آئین کا آرٹیکل 245 ہے کیا، اس متعلق جانتے ہیں۔ اس آرٹیکل کی 4 شقیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شق کے مطابق وفاقی حکومت ملک کو درپیش بیرونی خطرات کے دفاع، جنگ کی دھمکی اور قانون کی عملداری کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اس آرٹیکل کی شق نمبر 2 کے مطابق وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کسی بھی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، آرٹیکل 245 کی تیسری شق کے تحت ملک کی تمام ہائی کورٹس کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت حاصل اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اور عدالتیں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے کیے جانے والے فوجی اقدامات کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ نمبر 4، شق نمبر 4 کے تحت جس علاقے میں فوج سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہو، اس علاقے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں چلنے والے مقدمات کی سماعت نہیں کی جا سکے گی، تاہم جو مقدمات آرٹیکل کے نفاذ سے پہلے سے چل رہے تھے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے۔ دوبارہ بات کرتے ہیں نون لیگی دور حکومت کی۔ جب نون لیگی حکومت نے آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا، ان دنوں لیگی رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ نے حکومت کے فوج بلانے کے اقدام کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوج اس آرٹیکل کے تحت صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان سمیت کسی ارکان پارلیمنٹ کو بھی گرفتار کر لے تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دنوں بھی حکومت کو ایسے ہی خطرات درپیش ہیں۔ آئین کا یہ آرٹیکل صرف حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ صرف حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہی فوج کو بلایا جا سکتا ہے۔ گوجرانوالہ یا دوسرے علاقہ جات میں جلسوں اور ریلیوں میں بدامنی سے نمٹنے کے لیے فوج کو نہیں بلایا جا سکتا، بلکہ پولیس ہی ایسے اقدامات کر سکتی ہے۔